شادی 11 قسم کی عورتوں سے کی جاتی ہے، 11 قسم کی۔ آج دنیا ڈرون حملہ کرتی ہے میرے نبی کی ذات پر، پاک دامن نبوت پر انگلی اٹھاتی ہے، حضور نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اور اسلام میں 4 شادیاں کیوں؟ اور اللہ کے نبی نے 11 کیوں کی؟ کیونکہ میرے نبی کو پتا تھا امت یہاں کے بھٹکے گی، سوچے گی، انہیں سوچنے کا موقع نہ ملے، اگر یہاں آ کے کھڑی ہو جائے تو میری سیرت کو دیکھ لے تاکہ رہنمائی مل جائے۔ شادی 11 قسم کی عورتوں سے کی جاتی ہے۔ اب سنیے، اپنے سے عمر میں بڑی یا اپنے سے عمر میں چھوٹی؟ کتنی ہو گئی؟ اپنے سے عمر میں بڑی یا چھوٹی، اپنوں میں یا پرایوں میں، غریبوں میں یا امیروں میں، طلاق والی سے، بیوہ سے، کواری سے، یا کافرہ کوئی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر کے، یا مسلمان سے، تو 11 قسم سے۔ میرا نبی 11 جگہ دولہا بن کے گئے اور بتلا دیا امتی اگر تجھے ان گھرانوں میں سے کوئی گھرانہ مل جائے تو میں تیری گھر والی کو، تیری بچی کو، تیری بیٹی کو دلہن بنانا بھی بتا کے جا رہا ہوں، جوانوں کو محمد دولہا بنانا بھی سکھا کے جا رہا ہے۔ 11 قسم کے گھرانوں میں شادی۔ معذرت کے ساتھ آج شادی نوجوان کا کہنے میرا اکو اکو ہے، یہ اکو نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ میری جانل ویانی ہے، میری جانل ویانا، میری اکو میری جانل ویانا۔ ان ریجوں نے تو خدا کی قسم خاندانوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ جو یہ ریج ہے یہ غیرت نہیں دیکھتی، یہ ریج یہ حیا نہیں دیکھتی، یہ ریج یہ کردار نہیں دیکھتی۔ سونا ہونا چاہیے، اعتبار ہونا چاہیے، گاڑی بھی ہونی چاہیے، بنگلہ بھی پاس ہونا چاہیے، اور وہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، لڑکی ہو امیر ہو، جہیز بھی ان کا پاس ہو، اور سانو لوڑ کوئی نہیں تو شیشہ دیدی تاریخ رکھو، ارے سانو 2 سال دا ٹائم دیو، 2 کمرے ہور پا لئیے۔ اس کا مطلب ہے جہیز چاہیے نہیں لیکن 2 کمروں کا مجھے چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اس لعنت نے لاہور کے اندر میں آج سے 2 سال پہلے پاک عرب ٹاؤن کے اندر گجو متے کے ساتھ پاک عرب ٹاؤن میں ایک مکان کا افتتاح کرنے گیا، پھتا کاٹنے کے لیے گیا۔ جب گاڑی زوم کر کے پاک عرب میں داخل ہوئی تو سامنے ایک ٹھیلے پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ کہنے لگے مولانا اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا آپ کو اشارہ اس لیے کیا کہ آپ کو اس کی کارگزاری سنائے۔ جب مجھے گھر لے گئے میں نے کہا ہاں بھی نوید کیا بات ہے؟ کہ مولانا یہ بہت بڑا مل آنر تھا، اس کی مل تھی۔ آہستہ آہستہ اللہ اکبر پلٹا کھایا، پتہ نہیں کون سی غلطی میں پکڑ آیا، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کون سا امتحان آیا۔ ایک وقت ایسا آیا یہ سائیکل کے قابل نہ رہا، یہاں ٹھیلا لگانے پر مجبور ہو گیا۔ بھلے وقتوں کے اندر بچی کی نسبت کر رکھی تھی فلانے گھر کے اندر، اب اس حالت کے اندر گیا۔ یہ حالت تو نہیں تھی جس حالت میں منگنی کر کے آیا تھا، یہ حالت تو نہیں تھی، اس حالت میں گیا اور جا کے کہنے لگا ہاں جی دن رکھنے بتاؤ کب دودھ برات لے کے آؤ گے؟ انہوں نے کہا برات بعد میں لے کے آئیں گے، یہ 2 صفوں کا کاغذ لے جا، ان پر پورا اترے گا تو بتا برات لے کے آ جائیں گے۔ گھر جا کے پڑھا، 2 صفوں کے اوپر جہیز کی ساری ڈیمانڈ لکھی ہوئی تھی۔ اگلے دن آیا، بیسمنٹ کے اندر چلا گیا، پنکھے کے ساتھ پھندا لٹکایا اور اپنے آپ کو پھانسی دے کر اپنی حرام موت اپنے آپ کو ہلاک کر کے مر گیا۔ جب اسے پنکھے سے نیچے اتارا تو نیچے ان 2 پرچوں کے ساتھ ایک پرچہ لکھا ہوا تھا اور اس پہ لکھا تھا بیٹی اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، مجھے کیا پتا تھا تیری ڈولی اٹھانے کے لیے اللہ اکبر مجھے حرام موت مرنا پڑے گا۔ اے میری بچی، ادھر تو ڈولی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے، ادھر جہیز کی لسٹ میرے پاس آ گئی، تیرا باپ ان میں سے کچھ بھی تجھے نہیں دے سکتا، اس لیے شرمندگی سے تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ اے میری بچی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا باپ آنکھیں بند کر کے تیرے سے دور ہو کے جا رہا ہے۔ یہ ایک گھر کے اندر نہیں، ہمارے گاؤں دیہاتوں کے اندر رواج ہے، مسجدوں کے اندر اعلان ہوتا ہے ہم مسلمانوں اور ساری برادری والوں فلانے دے کر آ کے فلانی دا جہیز دیکھ لو، تو نے دیا اس نے لیا، دکھا کیوں رہا ہے؟ ساری تو چودرانیاں نہیں آئیں گی، ساری تو نمبردانیاں نہیں آئیں گی، ساری تو جٹنیاں نہیں آئیں گی، ساری تو بٹنیاں نہیں آئیں گی، پتہ نہیں ان کے اندر کوئی غریب بھی آئے گی، ایسی بھی آئے گی جس کا باپ بچپن ہی مر گیا، ایسی بھی آئے گی جو کل تیرے گھر سے زکوٰۃ لے کے گئی، ایسی بھی آئے گی جو تیرے گھر سے آٹے کا کولا لے کے گئی، تیری بچی کے چمکتے فرنیچر پر اس کی نظر پڑ گئی اور اس کی آنکھ بھر آئی، اس کا دل تڑپا، اسے مرا ہوا باپ یاد آ گیا۔ اگر خدا کا قہر ضمیر پر آ جائے تو اللہ تیری امیر بیٹی کو بھی یہ جہیز استعمال کرنے کا موقع نہیں دے گا۔
بلکہ ہم نے تو کلمہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا. آپ نے فرمایا خدا تجھے 4 پیسے دے، اپنا مکان بنانے میں خیال کریو، خبردار تیرے دائیں طرف تیرے بائیں طرف یعنی آس پاس سے کوئی غریب رہتے ہو، اپنے مکان کی دیواریں اتنی اونچی نہ بنانا کہ غریب کی قدرتی ہوا رک جائے. گرمی کے موسم میں وہ اپنے تہمت پلو سے یوں کر کے پکا جل لے. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کے ابا ہوا کیوں نہیں آندی کہ پتر جدی دیوار کھڑی ہوا رک گئی. اللہ فرماتے ہیں اگر تو غریب کی ہوا روکے گا تو یہ نہ ہو خبر کے اندر جنت کی ہوا تیری روک دی جائے. کنجسٹڈ ماحول ہے، مکس ایریا ہے، غریب بھی رہتے ہیں امیر بھی رہتے ہیں. فرمایا خبردار تیرے آسے پاسے میں تیرے دائیں بائیں میں آگے پیچھے غریبوں کے گھر ہوں. اپنے گھر کے اندر کھانا جو مرضی پکا، میں تجھے منع نہیں کرتا، جو کھانا ہو کھا، جو پکانا پکا، لیکن اپنی ڈشوں کی اپنے کھانے کی خوشبو کو قابو کے اندر رکھ، کمرے کے اندر رکھ، کھڑکیاں بند کر، روشن دان بند کر. یہ نہ ہو کسی کھڑکی سے کھانے کی خوشبو غریب کے گھر میں جائے تو بچہ کہ اماں گوشت دی خوشبو آندی ہے، اور اللہ اکبر یوں کر کے اماں کا دامن پکڑ کے کہے اماں ہمارے کب گوشت پکے گا، میں تھپڑ مار کے سلا دے. یہ نہ ہو وہ ایک مرتبہ تھپڑ مار کھا کے سو گیا اور تیرے گھر میں تیری نسل کو باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد موت تک تھپڑی محلے میں پڑھتے رہے. یہ کام نہ کرنا. اللہ اکبر. میرے عزیزو ایک اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے، کوفے سے حج کرنے کے لیے میرے عزیزو اپنے گھر سے حج کرنے کے لیے نکلے. کوفے کی جامع مسجد کے پاس آئے، ظہر کی نماز کا وقت تھا. ابن ربیعہ ظہر کی نماز کا وقت تھا. لوگ سواریاں باندھ کے حج کے قافلے والے مسجد کے اندر جانے لگے. انہوں نے دائیں طرف دیکھا، ایک عورت نقاب پوش تھی، مردہ جانور کچرے کے ڈھیر پہ پڑا تھا. اللہ اکبر. چھری اس نے اپنے تھیلے میں سے نکالی، 2-3 بوٹیاں اس کی کاٹی، تھیلے میں چلی گئی. آپ نے اس کی طرف دیکھا، تھیلے میں ڈال کے جا رہی ہے. پردے سے تو مسلمان معلوم ہوتی ہے، لیکن جو کام یہ کر رہی ہے تو کافر بھی نہیں کرتے. تجسس ہوا، اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے. اس کے مکان تک پہنچے، ٹوٹا دروازہ تھا. مکان میں داخل ہوئی تو چھوٹے چھوٹے بچیاں خوشی میں اچھلنے لگے اور کہنے لگے اماں روٹی لے کے آ گئی. کہاں ابھی تیار کر کے دوں گی. پانی کا دیگڑا چڑھایا اور جب پانی گرم ہوا تو تھیلے میں سے وہ گوشت نکال کر اس میں ڈالنے لگی. اللہ اکبر. ربیعہ فرماتے میں نے یوں کر کے دروازہ بجا دیا. جب میں نے دروازہ بجایا تو اس کو ہول اٹھ گئے. کہنے لگی کون ہے یہاں؟ مرد کوئی نہیں رہتا. کیسی وجہ سے تیرے دروازے پہ آیا؟ اگر مرد کوئی نہیں رہتا تو حرام کھائے گی. اندر سے آواز آئی جب لوگ زکاة دینا چھوڑ دیں، غریبوں کا احساس کرنا چھوڑ دیں، لوگ عشر دینا چھوڑ دیں، لوگ اپنے پرائے کی تمیز ختم کر دیں، احساس انسانیت کا ختم ہو، پیسے کا احساس آ جائے تو پھر حرام بھی کھانا جائز ہے. آپ نے فرمایا بی بی خدا کے واسطے باہر آ. پردے میں باہر آئی. جو حج کا زادہ رہا، جو سامان تھا، جو حج کے پیسے تھے، وہ پوٹلی نکال کے اس بی بی کے ہاتھ پہ رکھی. کہنے لگی اللہ اگر توفیق دے حج بعد میں کر لوں گا. مسلمان کے سامنے مسلمان کے آنسو نکل جائے، خدا بھی برداشت نہیں کرتا، مصطفیٰ بھی برداشت نہیں کرتا. یہ حلال کے پیسے ہیں، اس سے حلال کا سامان لا، خود بھی کھا، بچوں کو کھلا. ابن ربیعہ کہتے ہیں یہ کہہ کے میں کوفے کی جامع مسجد کے پاس آ گیا. لوگ میرا انتظار کر رہے تھے. کہاں چلا گیا؟ میں نے کہا جاؤ جاؤ تم چلو، میں تمہارے پیچھے آتا ہوں. جب میرے پاس تھا ہی کوئی نہیں تو میں کوفے کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا الہی اب میرے پاس نہ پیچھے جانے کا رستہ نہ آگے جانے کا رستہ. پیچھے جاؤں گا لوگ تانا دیں گے، ارے کیڑا گناہ سی جڑا واپس ہی رستے میں سے آ گیا. آگے جاؤں گا میرے پاس جانور کے چارے کے بھی پیسے کوئی نہیں. حج کا زمانہ آیا. ابن ربیعہ تڑپ تڑپ کے نڈھال ہو گیا، بے حال ہو گیا. حاجی جب حج کر کے واپس آئے تو اسے کوفے کی جامع مسجد کے پاس آ کے آرام کیا، وضو کیا، آرام کیا، نماز پڑھی. دیکھا ابن ربیعہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. ایک حاجی آگے بڑھا اور کہنے لگا یار اے کوئی گلے کرن دی، کیا ہوا؟ اللہ دے بندے تجھے سانو پریشان ہی کرتا، ہم تو سمجھے تھے ہم تجھے مکے مدینے چھوڑ کے آ گئے. وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اللہ کے بندے وقوف عرفات کے بعد اللہ اکبر مینا، پھر مزدلفہ کے اندر، پھر مینا کے اندر جب قربانی کا وقت آیا تو ہمارے ساتھ تھا. ہم آگے بڑے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو نظر ہی کوئی نہیں آیا.
کہنے لگے اللہ کی قسم میں تو یہاں سے گیا ہی کوئی نہیں. کہا نہیں خدا کی قسم ہم نے تجھے دیکھا ہے. ایک آگے بڑھا, جو تھیلی اس بڑھیا کے گھر دے کے پیسوں کی آئی تھی وہ تھیلی دکھائی. وہ ہونتے من جائے پیسے تیرے نے. کہاں ہے پیسے میرے ہیں. کہا تو قربانی پہ چھری پھیرنے لگا, تھیلی مجھے پکڑائی تھی. اللہ اکبر, وہ رونے لگ گئے. کہنے لگے اللہ کیا ماجرا ہے. جب میرے عزیزو جب یہ قافلے والے تھیلی دے کے واپس چلے گئے, کہنے لگے میں تم جاؤ میں آتا ہوں. رات کا وقت ہوا, کوفے کی جامع مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. تجسس حیران پریشان تھے, اللہ یہ کیا واقعہ ہو گیا. آنکھ لگی خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. آپ نے فرمایا تو نے بھوکوں کو کھانا کھلایا, درد مندوں کے درد کو پورا کیا, ضرورتوں کی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا. جب تو تھیلی فقیر کے دروازے پر مسکین بیوہ یتیم کی جھولی میں ڈال کے آیا, اسی وقت سے اللہ نے اس قافلے میں تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا جس نے سارا حج تیری شکل میں کیا. یہ تھیلی بھی اس نے پکڑائی. یہ سات القرا مبارک ابن ربیعہ وہ تو ایک حج کر کے چلے گئے. تیری اس پونڈی کی برکت سے قیامت کی صبح تک جب تک حج ہوتا رہے گا یہ فرشتہ تیری صورت کے اندر آ کر بیت اللہ کے طواف کرتا رہے گا. ایسا نہیں آج قیمتی پیسے کی ہے, انسان کی نہیں. 100 روپے کی گولی انسان کی قیمت ہے, اس سے بھی سستی. خدا کے واسطے اس طمع کی آگ کو بجھاؤ ورنہ نسلوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا, ککھ نہیں ہمارا بچے گا. اور کوئی بچے بزرگوں پتر نہیں رہا, تھی نہیں رہی. یہ روزانہ جو بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا ماں باپ کو بوڑھا کر کے رکھ دیتی ہے, مینوں نہیں پتا لیا کے دے, تینوں کیوں نہیں پتا, تیرا باپ ریڑی لگاتا ہے, یہ تجھے کار کے پیسے کہاں سے دے. دو چیزوں پر اللہ کے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا. پہلی چیز وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, جو مرضی کر کھے کھا تیری مرضی لیکن شرک نہ کرنا, میرے برابر کسی کو لا کے نہ کھڑا کرنا. دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, آپ لڑنا اچھی بات نہیں لیکن ماں باپ سے لڑنا تو دور کی بات, ان کی طرف انگلی نہ اٹھانا. نماز میری, قیام میرا, رکوع میرا, سجدہ میرا, التحیات میری. اور میرا بندہ ذرا غیرت کھائی, ماں باپ کا تو قدر نہیں کرتا, تیرے رب کو ماں باپ کا اتنا قدر ہے. اللہ کہتا ہے جب تک ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین, جب تک نماز میں ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرے گا میں اللہ تجھے نماز ختم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا.